اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الاخیار ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الاشرار اما بعد فقال النبی الاکرم صلی اللہ علیہ وآلہ فیما روی عنہ اکرموا اولادی الصالحون للہ۔ ناظرین محترم، 15 شوال سن 252 ہجری یوم وفات شاہ عبدالعظیم حسنی رحمۃ اللہ علیہ ہے اور رسول کا ارشاد گرامی ہے سادات کرام کے احترام کے حوالے سے کہ میرے جو صالح بچے ہیں، میری جو صالح اولاد ہے، ان کا تم احترام خدا کی خاطر کرو، کیونکہ یہ مطیع خدا ہیں، عبد صالح ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ شاہ عبدالعظیم حسنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تقریباً 80 سال کی جو عمر مبارک ہے، 173 ہجری میں ان کی ولادت ہے اور 252 ہجری میں ان کی وفات، یا بعض اقوال کی بنا پر جیسے کہ فخر الدین ترہی صاحب نے منتخب میں ذکر کیا ہے اور کچھ اور علماء نے بھی اس بات کو ذکر کیا کہ ان کو زندہ جو ہے دفنا دیا گیا تھا، تو اس بنا پر شہادت ہوگی۔ لیکن بہرحال دوسرے اور علماء ہیں جو کہ شہادت کے قائل نہیں، وفات کے قائل ہیں۔ بہرحال دونوں اعتبار سے سن وفات اور تاریخ وفات سب نے ایک ہی لکھی ہے، 15 شوال سن 252 ہجری۔ آئیے ہم کچھ نظر ڈالتے ہیں اس بزرگ ہستی کے حوالے سے۔ عبدالعظیم ان کا اسم گرامی ہے اور ابو القاسم ان کی کنیت ہے، اور معروف ہے یہ شاہ عبدالعظیم حسنی کے نام سے رحمۃ اللہ علیہ۔ ایران کے شہر تہران سے اب تو بالکل جڑ چکا ہے، رے جسے کہا جاتا ہے، رئی شہر، تو وہاں یہ مدفون ہے اور ان کا مقبرہ جو ہے ملجأ عام و خاص ہے آج کے دن تک۔ اس ہستی کا علم، اس ہستی کا فضل اولاد رسول ہونے کے علاوہ اور بہت ساری خصوصیات تھی کہ جن کی وجہ سے آج اللہ نے ان کو وہ عزت اور وہ مقام عطا کیا ہے نگاہ معصومین علیہم السلام میں۔ اگر ہم ان ساری باتوں کو جانیں گے تو یقیناً مزید معرفت کے ساتھ جب ان کی زیارت کریں گے تو مزید اہتمام کے ساتھ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس ہستی کو وسیلہ قرار دے کر اپنی حاجات کو طلب کریں گے۔ شاہ عبدالعظیم حسنی رحمۃ اللہ علیہ 4 واسطوں سے امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ وسلام علیہ تک پہنچتے ہیں۔ ان کے سلسلہ نسب میں یہ 4 واسطے ہیں، جس کے بعد یہ مولا حسن مجتبیٰ تک پہنچتے ہیں۔ صرف سید ہونا اور صرف یہ کہہ دینا کہ جی امام زادے تھے اور امام کی نسل میں تھے، ان کا امتیاز نہیں، بلکہ ان کا علم، ان کا فضل، ائمہ کی صحبت میں رہنا، ائمہ کے اصحاب میں قرار پانا، اور بعض لوگوں نے حتیٰ کہ امام رضا علیہ السلام کے اصحاب میں بھی شمار کیا ہے، اگرچہ سید خوئی اس بات کے قائل نہیں، لیکن بہرحال جو متفق علیہ چیز ہے، 2 ائمہ کا صحابی ان کا ہونا، ایک امام جواد علیہ السلام کا اور ایک امام ہادی علیہ السلام کا، امام علی النقی علیہ السلام کا۔ اور امام ہادی علیہ السلام کی طرف سے وہ خاص قیمتی ترین جملے جو کہ شاہ عبدالعظیم حسنی کی شخصیت کا ہمارے سامنے برملا اظہار کرتے ہیں کہ کتنی عظیم شخصیت تھی، کتنی بلند و بالا شخصیت تھی۔ انشاءاللہ وہ جملے بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اور پھر شاہ عبدالعظیم حسنی کا ائمہ کا مطیع ہونا، اور انشاءاللہ موقع ملا تو کبھی ایک پورا اس پر پروگرام کیا جائے گا کہ وہ کون کون سے اصحاب تھے جنہوں نے ائمہ کی بارگاہ میں جا کے اپنا عقیدہ پیش کیا کہ مولا یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا دین ہے، آپ چیک کر کے بتائیے کہ یہ میرا دین اور یہ عقیدہ میرا صحیح ہے۔ تو امام معصوم نے جب تائید کر دی کہ ہاں یہی عقیدہ ایک شیعہ کا ہونا چاہیے، بالکل اسی طریقے سے شاہ عبدالعظیم حسنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا عقیدہ امام علی النقی کی بارگاہ میں پیش کیا اور مولا نے اسے اوکے کیا، اسے اس مرحلے پہ پہنچایا اور یہ کہا کہ تمہارا عقیدہ صحیح اور درست عقیدہ ہے، اور لوگوں کو شاہ عبدالعظیم حسنی کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔ میرے سامنے اس وقت جو کتاب کھلی ہوئی ہے وہ شاہ عبدالعظیم
حسنی کے ذکر کے حوالے سے ہے، اور اگرچہ اس شاہ عبدالعظیم حسنی کے ذکر پر صاحب ابن عباد کا ایک مختصر رسالہ موجود ہے، انہوں نے ان کی حیات مبارک لکھی، جس کو مرزا حسین نوری طبرسی نے کتاب مستدرک الوسائل کے خاتمے میں اس پوری کتاب کو ذکر کیا ہے۔ لیکن اس وقت جو کتاب میرے سامنے موجود ہے، کتاب سفینۃ البحار ہے، شیخ عباس قمی کی، میں اس کی چند سطریں آپ کے سامنے تبرکاً پیش کروں گا۔ عبدالعظیم ابن عبداللہ الحسنی هو الذي عرض دینہ علی ابی الحسن الحادی سلام اللہ علیہ، یہ ان کی شخصیت کے حوالے سے شیخ عباس قمی نے جملہ تحریر فرمایا، اور اسی کو علامہ مجلسی نے بہار میں طول اور تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنا عقیدہ 10ویں مولا کی بارگاہ میں پیش کیا، اور 10ویں مولا نے اس عقیدے کی تائید کی، اور اس کے بعد ان سے کچھ روایتیں جو انہوں نے مختلف حوالوں سے روایات نقل کی ہیں، ان روایتوں کا بھی ذکر کیا۔ ایک روایت بڑی پیاری روایت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو زمانہ ہے، پرآشوب زمانہ، اور ہمارے درمیان جو اختلافات اس وقت بڑھ رہے ہیں، ہمارے درمیان جو ایک چپقلش کی فضا قائم ہو گئی ہے، ایک دوسرے کو بسا اوقات دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اختلافات سے ہم لوگ مسلسل جو ہے اختلافات میں مبتلا رہتے ہیں، اس حوالے سے یہ روایت شاہ عبدالعظیم حسنی نے نقل کی ہے، اور بڑی کمال کی روایت ہے۔ اس کو شیخ عباس قمی اپنی کتاب سفینۃ البحار میں نقل فرما رہے ہیں کہ ابی الحسن الرضا علیہ السلام نے یہ کہا عبدالعظیم حسنی سے، اے عبدالعظیم ابلغ عنی اولیائی السلام، میرے دوستوں کو میرا سلام پہنچاؤ۔ اور یہ سلام آج ان دوستوں کے لیے بھی ہے جو آج کے دور میں ائمہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، امام رضا سے محبت کرنے والے اور عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں، جو کہ دنیا بھر میں شیعیان حیدر کرار کی صورت میں پائے جاتے ہیں۔ اب یہ پیغام ہے جو شاہ عبدالعظیم حسنی کے ذریعے سے آیا ہے، وَقُلْ لَهُمْ، اور ان لوگوں سے، ان میرے دوستوں سے جا کر کہو، اللہ يَجْعَلُوا لِلشَّيْطَانِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ سَبِيلًا، یہ شیطان کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دیں، وَمُرْهُمْ بِالصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، ان کو تم یہ حکم دو کہ یہ سچائی کو اپنائیں، یہ امانت میں خیانت نہ کریں، امانت کو وقت پر ادا کریں، وَمُرْهُمْ بِالسُّكُوتِ وَتَرْكِ الْجِدَالِ، یہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے بھی اور میرے ناظرین کے لیے بھی قیمتی ترین جملہ ہے آج کے دور کے اعتبار سے۔ ان کو کہو خاموشی اختیار کریں اور فضول میں جدال نہ کریں، فضول کا بحث و مباحثہ نہ کریں، فی ما لا یعنیہم، ایسی ابحاث جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، ایسی ابحاث جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی ابحاث جس سے بعض لوگ کہتے ہیں تعبیر جی ٹائم پاس کر رہے تھے۔ یہ امام فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے کسی بڑے نے نہیں کہا کہ یہ بحث مت کرو فضول کی، مولا فرما رہے ہیں۔ ایسی ابحاث جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، آج ہمارے معاشرے میں ایسی بہت ساری ابحاث ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے جب شیطان ہم پر مسلط ہوتا ہے تو ہم اسے یوں بنا کر پیش کرتے ہیں کہ نہیں بڑی کام کی بحث تھی، اس کا بڑا عقیدے سے تعلق تھا، جبکہ تعلق کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم لوگ علماء حقہ سے دور ہیں، اپنی ہر فضول کی بحث کو بامقصد بنا کر پیش کرتے ہیں، اور یہ بھی شیطان کے تسلط کا نتیجہ ہے۔ اور کیا کریں؟ مولا کیا وصیت ہے؟ مولا رضا کی وصیت ہے، مولا رضا کا پیغام ہے، کہا میرے دوستوں سے کہو ایک دوسرے سے ملیں۔ ہم لوگ جب اپنے استاد سے اصول کافی پڑھ رہے تھے تو ہمارے استاد یہ کہتے تھے آپ لوگ ایک کام ضرور کیا کریں، اور وہ یہ کہ ایک دوسرے سے ملیں، بیٹھیں، کھانا وغیرہ کھائیں، ایک دوسرے کے احوال پرسی کریں، ایک دوسرے سے حال چال معلوم کریں اور چلے جائیں، اسی میں برکت ہے۔ بعد میں دیکھا تو یہ روایات معصومین میں ہے، تزاوروا، ملو ایک دوسرے سے، زیارت کرو ایک دوسرے کی، یہاں بھی موجود ہے، وَإِقْبَالِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ والمزاورہ، ایک دوسرے کی زیارت کرنا، فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةً إِلَيَّ، اللہ اکبر، بہت بڑا جملہ ہے امام رضا علیہ السلام کی زبان سے جو نقل فرمانے شاہ عبدالعظیم حسنی۔ میرے دوستوں کو یہ پیغام دو، جب تم لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہو پیار اور محبت سے تو تم ہمارے قریب ہوتے ہو، یعنی مومن کا مومن سے اچھے طریقے سے ملنا امام کی قرب کا باعث ہے۔ وَلَا يَشْتَغِلُوا یا وَلَا يَشْغَلُوا أَنفُسَهُمْ بِتَمْزِيقِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کو گندہ مت کرو، مومن کو دوسرے مومن کو گندہ نہیں کرنا چاہیے، مومن کو دوسرے مومن کی کردار کشی نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ بہت خطرناک جملہ، اسی پر یہ حدیث ختم ہو جائے گی۔ فَإِنِّي عَلَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، میں نے قسم کھائی ہے جس نے یہ کام کیا، یعنی ایک مومن اگر دوسرے مومن کو گندہ کر رہا ہے اور خراب کر رہا ہے، وَأَسْخَطَ وَلِيًّا مِنْ أَوْلِيَائِهِ، اور دوسرے مومن کو ناراض کرتا ہے، دعوت اللہ، میں امام فرما رہے میں یہ بد دعا کروں گا، لِيُعَذِّبَهُ فِي الدُّنْيَا أَشَدَّ الْعَذَابِ، اللہ اس کو دنیا میں بدترین عذاب میں مبتلا کرے۔
नस्तजीरु बिल्लाह व कान फ़िल आखिरत मिनल खासिरीन, और ये शख्स आखिरत में भी घाटे का सौदा करने वालों में करार पाएगा, खसारे में रहने वालों में करार पाएगा। ये शाह अब्दुल अज़ीम हसनी ने एक रिवायत जो मैंने नक़ल की, और इस किस्म की बहुत सारी रिवायतें जो शाह अब्दुल अज़ीम हसनी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए से शियान हैदर करार तक पहुँची हैं। इसी तरीक़े से एक और शाह अब्दुल अज़ीम हसनी की मोहब्बत हदीस से, मैं वो पूरा नहीं पढ़ सकता हूँ, क्लिप में वक्त नहीं इतना, लेकिन बहरहाल शाह अब्दुल अज़ीम हसनी जो है इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे कि मौला मुझे कोई हदीस सुनाइए अपने आबा व अजदाद से। मौला ने एक हदीस सुनाई और उसके बाद फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और ये कहते रहे ज़िदनी ज़िदनी ज़िदनी, मौला और बढ़ाइए और बढ़ाइए और बढ़ाइए, यहाँ तक कि 90 मौला इमाम जवाद अलैहिस्सलाम ने 16 हदीसें सुनाई। और 16 हदीसें सुनाने के बाद शाह अब्दुल अज़ीम हसनी ने ये कहा कि आज के लिए इतना काफ़ी है और मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। जब ये कहा तो तब लम्हाए इस्मत इमाम जवाद अलैहिस्सलाम मुतवक्किफ़ हुए और बात रुकी, और हदीस जो आबा व अजदाद से नक़ल कर रहे थे वो रुकी। और यकीनन अगर शाह अब्दुल अज़ीम हसनी ज़िदनी मज़ीद कहते रहते तो इमाम के लम्हाए मुबारक से नूरानी अहादीस सादिर होती रहती। शाह अब्दुल अज़ीम हसनी रहमतुल्लाह अलैह भी हुक्काम जौर के मज़ालिम का शिकार हुए, और इनको अपने आबा व अजदाद का वतन जो कि मदीना और इराक़ जो कि सरज़मीन अहल बैत है, उसे छोड़ के बिलाद अजम का रुख करना पड़ा और उन शहरों की तरफ जाना पड़ा जहाँ वो जाके अपनी जान बचाते हुए मुख्तलिफ़ इलाक़ों से घूमते फिरते इस मकान तक पहुँचे जिसको रय शहर कहते हैं। 2 भाई थे, रय और राज, जिन्होंने इस शहर को बनाया था, इसीलिए शहर का नाम रय है, और जो इससे मंसूब होता है उसे राज़ी कहते हैं। निस्बत राज की तरफ दी जाती है क्योंकि 2 भाई थे, लेकिन शहर का नाम रय है। उलमाए लुगत ने इस बात को ज़िक्र किया। तो जब रय में पहुँचे तो वहाँ के शियों को भी नहीं मालूम था कौन हस्ती हमारे पास आई है। वहाँ मख्फियाना तौर पर एक सुरंग नुमा जगह पर ज़ेर ज़मीन ज़िंदगी गुजार रहे थे, बहुत कम निकला करते थे। आहिस्ता आहिस्ता एक एक बंदे को मालूम होना शुरू हुआ कि भाई ये शाह अब्दुल अज़ीम हसनी है। और रय का ही एक बंदा जब इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की तरफ गया, अब वो रय का बंदा था या क़ौम या तेहरान के अतराफ़ का बंदा था, जब वहाँ पहुँचा और उसने अपने मसले इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम से मालूम किए, तो इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने जो जुमले कहे हैं इस शख्स से, वो शाह अब्दुल अज़ीम हसनी की अज़मत को बताते हैं। मौला ने कहा तुम्हें कोई भी मसला हो तो तुम शाह अब्दुल अज़ीम हसनी से पूछा करो और उन्हें हमारा सलाम देना। 10वें मौला ने जिसे अपना सलाम दिया हो किसी के ज़रिए से, जिस रावी का नाम हम्माद है, उसे कहते हैं शाह अब्दुल अज़ीम हसनी रहमतुल्लाह अलैह। इतनी अज़ीम हस्ती कि इमाम ये कह दे कोई भी मसला हो तुम यहाँ क्यों ज़हमत कर रहे हो, तुम वही पूछ लिया करो और हमारा सलाम जो है शाह अब्दुल अज़ीम हसनी को देना। इसी तरीके से मौलाना ने एक और जुमला इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स बिलाद अजम से ईरान से गया मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए, तो इमाम ने उससे जुमला कहा, और ये जुमला कामिल ज़ियारात में भी नक़ल हुआ। ये जुमला मेरे सामने जो किताब खुली है इसमें भी मौजूद है। मौला ने इस शख्स से ये कहा जो कि सामर्रा इमाम की ज़ियारत के लिए गया था, फरमाया इन्नका लौ ज़ुरता, करबला से ज़ियारत करके सामर्रा पहुँचाए, अमा इन्नका लौ ज़ुरता क़ब्र अब्दुल अज़ीम इंदकुम, अगर तुम ज़ियारत करो अब्दुल अज़ीम हसनी की क़ब्र की जो तुम्हारे पास है, लकुन्त कमन ज़ौर अल हुसैन अलैहिस्सलाम, तो तुम्हारा मर्तबा, तुम्हारा रुतबा वही है, तुम्हें वही सवाब मिलेगा जो ज़ाहिर हुसैन को सवाब मिलता है। अगर कोई शख्स ज़ियारत इमाम हुसैन पे ना जा सके, ये हमारे हिंद पाक के लोगों के लिए भी एक पैगाम है, तो कम से कम ईरान आकर शाह अब्दुल अज़ीम हसनी की ज़ियारत को अंजाम दे तो उसे अल्लाह ज़ियारत मौला हुसैन का सवाब देता है। लेकिन बहरहाल ईरान में मौला रज़ा की क़ब्र भी मौजूद है, भी मासूम क़ुम की भी मौजूद है, तो यकीनन वो सवाब उसे मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई फ़कत यहाँ भी पहुँच सके तो उस सवाब को हासिल कर सकता है। फिर उसके बाद और बहुत सारे ऐसे मतालिब हैं जो शाह अब्दुल अज़ीम हसनी के हवाले से ज़िक्र होने चाहिए, लेकिन बहरहाल इस जो है रिवायत पर मैं बात को ख़त्म करूँगा कि शाह अब्दुल अज़ीम हसनी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से तारीख़ वफ़ात में मिलता है कि मुसलसल जहाँ जिन लोगों ने ज़ियारत की वो इस बात को जानते हैं, वहाँ एक आज इमामज़ादे की क़ब्र भी है, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की नस्ल मुबारक से। तो ये मुसलसल उस क़ब्र के पास जाते थे और इन्होंने
ایک خواب دیکھا اور اسی طرح جس مقام پہ ان کی قبر بنی ہوئی یہاں پہ ایک باغ تھا اور اس میں سیب کے درخت لگے ہوئے تھے، تو اس مقام پر صاحب باغ جو تھا اس کو بھی خواب میں رسول اکرم نظر آئے اور کہا کہ یہاں پر میرا بیٹا مدفون ہے اور ایک اور میرا بیٹا آ کر اس طریقے سے مدفون ہوگا، لہذا اس شخص نے اپنا پورا باغ جو ہے وقف کر دیا ان صالحین کے لیے، ان اولیاء کے لیے، ان علماء کے لیے جو اس دنیا سے جاتے ہیں، کہا کہ یہاں پر ان کی قبور بنیں گی۔ تو شاہ عبدالعظیم حسنی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی وہی بنی، اور وفات کے وقت جب ان کی پیراہن مبارک کو کھولا گیا تو ان کی جیب میں سے ایک رقعہ نکلا، اس رقعے پر جو تحریر موجود تھی جس کو نجاشی نے بھی رجال نجاشی میں ذکر کیا کہ میں عبدالعظیم حسنی اور اپنا پورا سلسلہ نسب جو کہ امیر المؤمنین تک اس رقعے میں موجود تھا لکھا ہوا تھا، اور بتایا کہ میں ان کی اولاد میں سے ہوں۔ ناظرین کرام، یہ ہمیشہ سے سادات کی مظلومیت رہی ہے، اور سادات کرام نے ہمیشہ اس طریقے سے اپنے وطن سے دور رہتے ہوئے غربت کے عالم میں حکام جور، سلاطین جور کی وجہ سے اس زندگی کا ان کو مشاہدہ کرنا پڑا ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، یہ سلاطین جور، یہ حکام جور یہ چاہتے ہیں کہ نور الہی کو خاموش کر دیں، نور الہی کو بجھا دیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ کچھ اور ہے۔ انہوں نے شاہ عبدالعظیم حسنی کو بھاگنے پر مجبور کیا، انہوں نے عراق اور مدینہ سے نکلنے پر مجبور کیا۔ ان کی ولادت مدینہ کی ولادت ہے، مدنی الولادہ ہیں یہ، لیکن وہاں نہیں رہ سکے۔ لیکن آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شاہ عبدالعظیم حسنی کو وہ عزت، وہ مقام عطا کی ہے کہ پوری کائنات سے لوگ شاہ عبدالعظیم حسنی کی زیارت کو آتے ہیں۔ میری بھی گزارش ہے جتنے لوگ اس کلپ کو دیکھیں تو اپنے زیارات میں یقیناً ایک خاص اہتمام کے ساتھ جب بھی جائیں ایران تو شاہ عبدالعظیم حسنی کی زیارت کو جائیں، اور وائس آف نجف کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔